السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے کل 7-8 دن باقی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کو لوٹاتا ہے اپنی، تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جتنی بڑی نعمت ہے ہم کو اسی طرح ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں پر نظر کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم کو نمازیں یاد ہیں یا یاد نہیں ہیں، اور یاد ہے تو کیسی یاد ہے۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ ان کی نماز تک کی صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں، صورتیں یاد نہیں، کسی کو 2 صورت یاد ہے، کسی کو 1 صورت یاد ہے، اور وہی صورت اپنی نماز میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، کم سے کم ہم کو اگر ہمیں قرآن یاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان کا حافظ بننا بھی ضروری نہیں ہے، کچھ پارے یاد نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں، کم سے کم 10 صورتیں تو ہم کو یاد کر لینی چاہیے، تاکہ ہم ان کو نماز میں پڑھیں، ہماری نماز درست ہو جائے۔ اگر ہم تراویح پڑھیں تو تراویح میں پڑھ سکیں اچھے سے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ 10 صورتیں تک یاد نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، جن کے قرآن یاد ہے، یا آپ کے امام صاحب ہوں، کوئی مولوی صاحب ہوں، ان کے پاس جائیے اور اپنی نمازوں کو درست کیجیے۔ اس لیے اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی معلمہ حضرات ہوتی ہیں محلے میں، رشتہ داری میں، آپ ان کے پاس جائیے، اپنی صورت درست کیجیے، اپنی نمازیں درست کیجیے، قرآن کو یاد کیجیے، کم سے کم 10 صورتیں تو یاد کیجیے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، اب پروگرام جب ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ جتنا بڑا پروگرام کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور دل میں یہ رہتا ہے کہ کہیں ہمارا پروگرام یہ فلاپ نہ ہو جائے، اچھے سے اچھا پروگرام ہمارا ہو جائے، لوگ دیکھیں کہ واقعی پروگرام بہت اچھا کیا تھا۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک بھی بہت نعمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نعمتیں برساتا ہے، بہت بہت بھی بڑی نعمت ہے، تو اس کی ہمیں اسی طریقے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور اگر رمضان المبارک آیا اور یوں ہی نکل گیا تو میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے اتنے ہی میں آپ کی نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اتنا ہی میں اور زیادہ کروں گا، آپ پر اور رحمتیں برساؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کری تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک آ رہا ہے، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اچھے سے اس میں عبادت نہیں کر سکے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو گویا کہ یہ ایسا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو ہم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یعنی کہ ہم نے اس کا انکار کیا، شکر ادا نہیں کر سکے نعمت کا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی تھی، تو آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت سے ہم کو نوازنے والا ہے، تو اسی طریقے جب نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، تو ہم کو تیاری بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کر، جو قرآن جس سے پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور جو نماز جس کی صحیح نے نماز درست کر لے۔ اور ایک چیز اور، رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم کو اس میں روزے بھی رکھنے ہیں، تو ہمیں جیسے کہ روحانی ہمیں چست رہنا ہے، ایسے بدنی اور جسمانی بھی چست رہنا ہے۔ اگر کسی کی کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی کمزوری چل رہی ہے، تو جلد سے جلد صحیح علاج کرائے، اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائے، تاکہ رمضان کے لیے چست ہو جائے۔ کوئی اور کچھ کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا کاروبار پھیلا ہوا ہے تو اس کام کو جلد سے جلد سمیٹے، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو رمضان المبارک سے پہلے ہی شارٹ کر لیا کرتے تھے، سمیٹ لیا کرتے تھے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ کے لیے فری کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فری کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں صرف اللہ ہی کی طرف لو لگاتے تھے، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، کام سب سائڈ کر دیتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار سب رمضان میں ہی پھیلتے ہیں، رمضان ہی کے لیے ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے کہ رمضان میں کر لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم رمضان اللہ کے لیے خالی کریں، اپنے کام کو جلدی سمیٹیں، تاکہ ہم رمضان میں فری ہو جائیں، آسانی سے روزہ رکھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، راتوں کی عبادت کر سکیں، تہجد پڑھ سکیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دھیان رکھو، اگر اللہ ہم سے رمضان میں راضی نہیں ہوا تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ بد دعا دی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ رمضان میں اللہ سے بخشش نہ کرائے، مغفرت نہ کرائے، تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ لمبی حدیث ہے، اس لیے میں صرف یہ بتاتا ہوں آپ کو، تو اللہ کے رسول نے اس پہ آمین کہا۔ تو میرے دوست، ہم غور و فکر کریں کہ رمضان المبارک کا اتنی نعمت والا مہینہ ہم کو ملنے والا ہے، فضیلت والا مہینہ ہم کو ملنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم اچھے سے عبادت نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے اور ہماری مغفرت نہ ہو سکی، تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے۔ اس لیے میری لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نمازوں کو درست کر لیں، قرآن درست کر لیں اور اللہ سے لو لگا لیں اور اللہ تمام روزے رکھیں اور اللہ سے زیادہ دعائیں کریں اور مغفرت چاہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔